سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک سے خواتین و حضرات کی خدمت میں عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ آج کا ولاگ سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ اس میں آپ یہ جان سکیں گے کہ اس سال یعنی 2025 میں آپ کتنا ٹیکس جو ہے وہ حکومت کو ادا کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ سویڈن دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جن میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس یہاں کے باشندے ادا کرتے ہیں، اور یہ جو ٹیکس ہے سب سے زیادہ ہم انکم ٹیکس پہ ادا کرتے ہیں۔ جس میونسپلٹی کمیون میں ہم رہتے ہیں، جس میں ہم رجسٹرڈ ہیں، وہاں ہم اس کمیون کی شرح کے مطابق ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ تمام کمیونز کی شرح ایک جیسی نہیں ہے، اس میں بہت فرق ہے۔ اس میں اگر آپ رینج دیکھیں تو یہ تقریباً 29% سے لے کے 35% ہے۔ کسی کمیون کا ٹیکس کم ہے، کسی کا زیادہ ہے۔ تو جس کمیون میں آپ کا گھر ہے، جس میں آپ رجسٹرڈ ہیں، اس کمیون کی شرح کے مطابق آپ کو ٹیکس دینا ہے، آپ کام جہاں مرضی کریں۔ اور سویڈن میں 290 کمیونز ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ ریجن کا ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، اسٹیٹ کا ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے، اس کی بھی میں تفصیل بتاتا ہوں۔ یہ ساتھ ساتھ آپ سلائیڈز دیکھتے جائیں۔ جس کمیون میں آپ رہتے ہیں اس کی شرح آگے لکھی ہے کہ یہ اس کمیون کے مطابق جو ہے وہ انکم ٹیکس آپ نے ادا کرنا ہے۔ سویڈن میں جو ٹیکس ہے، میں نے بتایا کہ سب سے بڑا جو لوگ ٹیکس کا شرح دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنا انکم ٹیکس ہوتا ہے، اور یہ کمیون آپ سے لیتی ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ٹیکس ہوتا ہے وہ ریجن کو دینا ہوتا ہے، جس کو پہلے لانڈسٹنگ کہتے تھے۔ سویڈن میں 21 ریجنز ہیں، 21 ریجنز ہیں، جیسے اسٹاک ہوم ہے، اپسالا ہے، اس کے علاوہ ویسٹر بوتن ہے، اس طرح سے یہ جو ریجنز ہیں۔ پہلے تو آپ اپنی کمیون کا ٹیکس دیں گے۔ فار ایگزامپل اگر آپ سولنا میں، سگپونا میں، بتشرکا میں رہتے ہیں تو ایک تو آپ نے بڑا ٹیکس کا حصہ آپ نے وہ ادا کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ریجن ہے، جیسے سولنا، بتشرکا، سگپونا وغیرہ، ان کی جو ہے وہ اسٹاک ہوم ریجن ہے۔ اسی طرح اگر خلیفتیو ہے تو وہ ویسٹر بوتن ان کی ریجن ہے، تو اس کے مطابق آپ نے ٹیکس دینا ہے۔ جو ریجن ٹیکس لیتی ہے وہ جو ہسپتال ہوتے ہیں، صحت عامہ ہوتی ہے، ان چیزوں پہ وہ پیسہ خرچ کرتی ہے۔ کمیون سب سے زیادہ آپ سے ٹیکس لیتی ہے، اس نے تمام قسم کی آپ کو سہولتیں دینی ہے۔ وہاں پہ جو سکولز ہیں، وہاں پہ جو صفائی ہے، باقی لائٹنگ ہے، یہ سارے کام ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کمیون سے آگے جو ہے وہ اسٹیٹ کو بھی ٹیکس جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے، اور بہت تھوڑا ٹیکس جو ہے وہ آپ کو جا کے اسٹیٹ کو بھی دینا پڑتا ہے۔ اسٹیٹ کو انکم ٹیکس وہ لوگ دیتے ہیں ابھی جو 2025 کی جو شرح ہے، جن کی تنخواہ 52,000 سویڈش کرون ماہانہ سے زیادہ ہے، 52,000 سے زیادہ جو تنخواہ لے رہے ہیں وہ اسٹیٹ کو ٹیکس دیتے ہیں۔ جن کی اس سے کم ہے وہ اسٹیٹ کو نہیں دیتے، وہ ریجنز کو اور کمیونز کو دیتے ہیں۔ اچھا، 2025 کے جو اعداد و شمار ہیں، اس کے مطابق سویڈن کی جو 4 کمیونز ہیں، میونسپلٹیز ہیں، وہ اپنا ٹیکس بڑھا رہی ہیں، اور 13 کمیونز ایسی ہیں جو اپنا ٹیکس کم کر رہی ہیں۔ یہ آپ سلائیڈز میں دیکھتے جا رہے ہیں۔ جو 4 کمیون اپنا ٹیکس بڑھا رہی ہیں ان میں اوورتھورنیو یہ جو ہے وہ 0.75 کرون بڑھا رہی ہے، یعنی 100 کرون پہ جو ہے وہ 0.75 کرون جو ہے وہ بڑھا رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ لکسو ہے، وہ کر رہی ہے 0.52۔ تیسرے پہ جو ہے ولہیلمنا اور اسٹاک ہوم، یہ جو تیسرے اور 4 پہ یہ دونوں ہیں۔ اسٹاک ہوم بھی جو ہے وہ 0.25 کرون جو ہے وہ ٹیکس بڑھا رہی ہے، یعنی اسٹاک ہوم کے جو شہری ہیں، کمیون ہیں، جو اس میں رہتے ہیں لوگ، انہیں اس سال تھوڑا سا ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو میں نے کہا کہ 13 کمیونز جو ہیں وہ اپنا ٹیکس کی شرح کم کر رہی ہیں، ان میں آلے ہے، لیدنگو ہے، وارا ہے، اور اس طرح کے باقی کمیونز ہیں جو آپ اس سلائیڈز میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو 2 ریجنز ہیں، میں نے بتایا کہ سویڈن میں 21 ریجنز ہیں، جن کو آپ پہلے لانڈسٹنگ کہتے تھے، آپ اس کو صوبہ کہہ لیں، خطے کہہ لیں۔ یہ جو ہے وہ 2 اپنے ٹیکس بڑھا رہے ہیں، جس میں اپنا ورملینڈ ہے اور دالانا ہے۔ دالانا جو ہے وہ 0.35 بڑھا رہا ہے، اور ویرملینڈ جو ہے وہ 0.60 جو ہے وہ بڑھا رہا ہے۔ باقی جو ہے وہ اپنے کسی قسم کے ٹیکس میں تبدیلی نہیں لا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 2 ریجنز کی 35 کمیونز ہیں جو اس میں دالانا میں اور ویرملینڈ میں آتی ہیں،
ان کے شہریوں کو بھی تھوڑا ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا۔ تو یہ جناب تفصیل ہے 2025 میں سویڈن میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کتنا ٹیکس ادا کریں گے۔ یہ وہ ٹیکسز ہیں جو ہم ڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں، یعنی انکم ٹیکس اپنی کمیون کو، اس کے بعد اپنے ریجن کو، اور جن لوگوں کی تنخواہ میں نے کہا تقریباً 52,000 سے زیادہ ہے، یعنی 6,25,800 سویڈش کرون سالانہ جن کی تنخواہ زیادہ ہے، وہ اسٹیٹ کو بھی ٹیکس دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ جو ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز بھی دیتے ہیں، جیسے ہم خریداری کرتے ہیں اس میں ہم ممس دیتے ہیں، بجلی جب ہم استعمال کرتے ہیں ہم اس پہ ٹیکس دیتے ہیں۔ وہ ٹیکسز علاوہ ہیں اس کے، یہ وہ ٹیکسز ہیں جو آپ کی تنخواہ سے ڈائریکٹلی کاٹے جائیں گے، اور اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ سویڈن میں رہنے والے لوگوں کے لیے یہ ولاگ بڑا جو ہے وہ معلوماتی ہوگا، ان کو اندازہ ہو سکے گا کہ وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں۔ اچھا، اس میں آپ ایک اور چیز چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی کمیون جتنا ٹیکس لے رہی ہے اور آپ جہاں پہ کام کر رہے ہیں وہاں پہ جو ٹیکس کاٹ رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں۔ اگر وہ تھوڑا کم کاٹ رہے ہوں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ میری کمیون فار ایگزامپل 30% ٹیکس لے رہی ہے تو آپ میرا 30 یا اس سے زیادہ لیں۔ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ جب سال کے بعد ٹیکس ریٹرن آئے گی تو اگر آپ تھوڑا ٹیکس کٹوا رہے ہوں گے تو پھر آپ کو دینے پڑیں گے، تو ٹیکس کے پیسے دینا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، لیکن واپس اگر آ جائے تو وہ اچھا ہوتا ہے۔ گرمیاں ہوتی ہیں، آدمی سیر سپاٹا کر لیتا ہے، بلکہ میرے خیال میں تھوڑا زیادہ دے دینا چاہیے۔ تو یہ آپ جو آپ نے دیکھی نا سلائیڈز، اس میں آپ دیکھ لیں کہ آپ کی کمیون کتنا ٹیکس کاٹ رہی ہے، اور جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں وہاں پہ آپ پوچھ لیں کہ آپ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو اگر وہ کم کاٹ رہے ہوں تو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا زیادہ کاٹ لیں، تاکہ بعد میں آپ کو دینے کی پریشانی نہ ہو، اضافی مل جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا اس مشورے کے بارے میں؟ اس کے علاوہ اگر اور کوئی مشورہ یا رائے یا معلومات آپ لوگ دینا چاہیں تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے گا، اور میں ان دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ ان کو جواب دیتے ہیں، کیونکہ بہت سے جو ہے وہ میرے جو ناظرین ہیں وہ ریگولرلی کمنٹ کرتے ہیں، اور ریگولر کمنٹس کرنے والے تمام دوستوں کا میں بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔